اس ٹاپک کا تعلق اگرچہ مسیحیت سے ہے، لیکن ایسا ٹاپک ہے یہ کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی توجہ کا بھی مرکز بنا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ غافر آیت نمبر 7 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا بھیجا۔ کہ کیا تاریخ اس بارے میں کچھ بات کرتی ہے کہ یسوع المسیح صلیبی موت مرے؟ اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک ہی شخص یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیں۔ اگر یہ شخص ایسے ہی معجزات کرتا رہا تو ہم تو اس پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے مسیحیوں کو نیچا دکھایا اور انہیں ذلیل کر دیا ہے، بلکہ اس نے تمام انبیاء کرام کو جھٹلایا ہے۔ مصلوب ہوئے کہ نہیں ہوئے یہ ٹاپک نہیں ہے کیونکہ ہڈیاں توڑی گئی کہ نہیں توڑی گئی، مصلوب ہوئے کہ نہیں ہوئے، یہ سلیب یہاں پہ وہ لٹکے ہیں کہ نہیں لٹکے، لڑکے کوسی سیکشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، بھائی آپ کے سامنے دیکھے جا گیا یار۔ قرآن شریف میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا واضح طور پر کہ یسوع مسیح صلیبی موت نہیں مرے۔ If any one of you prove this thing that the Jesus Christ was born and said, I am a son of God, that the Jesus Christ was born and said, I am God, that the Jesus Christ was born and said, there are 3 gods in the world, that the Jesus Christ was born and said, that this Bible is completely word of Allah. If any one of you prove this thing, I Muhammad Wahid, I am ready to accept Christianity now at this time. خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آپ سب کی خدمت میں آج کی شام سلام پیش کرتے ہیں ہم، اور بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں اس موقع پہ جب ہمارے مسلمان بھائی بھی ہمارے یہاں موجود ہیں کہ ہم ایک خاص ٹاپک پر بات کریں۔ اس ٹاپک کا تعلق اگرچہ مسیحیت سے ہے، لیکن ایسا ٹاپک ہے یہ کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی توجہ کا بھی مرکز بنا رہا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے مضامین پہ بیٹھ کر بات کریں تاکہ جتنی غلط فہمیاں ہیں وہ ختم ہوں اور ہم کسی نتیجے تک پہنچ سکیں۔ تو اس میں جو ہے ڈیبیٹ کا فارمیٹ یا کس طرح سے پروگرام چلے گا وہ میرے ٹیچر پادری شفیق کمل آ کر بتائیں گے۔ بہت اعزاز کی بات ہے میرے لیے بھی کہ میرے ٹیچر یہاں پر آج ڈیبیٹ ہال میں موجود ہیں۔ آج تک جتنے مناظرے ہم لوگوں نے کیے ہیں فرسٹ ٹائم ایسا اتفاق ہوا ہے کہ پادری صاحب آئے ہیں، اور یقیناً یہ بہت حوصلہ افزائی کی بات بھی ہے اور اس سے جو ہے بڑے اعزاز کی بات بھی ہے ہمارے لیے کہ وہ یہاں پر تشریف لائے۔ تو مسیحیوں کا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ عقیدہ ہے کہ یسوع مسیح نسل انسانی کے گناہوں کے کفارے کے لیے مصلوب ہوئے تھے۔ دوسری طرف اہل اسلام جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ بالکل مصلوب نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور برعکس اس کے کوئی اور جو ہے اس پہ شبیہ ڈال دی گئی عیسیٰ کی اور ان کو صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے، پھر قبر میں رکھا، ادھر سے وہ دوڑ کے چلے گئے اور کشمیر میں ان کی قبر ہے، اور اس طرح کے خیر کئی نظریات ہیں۔ ان پہ تو وہ ضیاء المسیح صاحب ہی بہتر طور پہ بتا سکیں گے آپ کو۔ تو میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے یہاں پر۔ کچھ ضروری ہدایات ہیں جن کو میں چاہتا ہوں کہ آپ غور فرمائیے جن پہ۔ پہلی بات یہ کہ کوئی بھی ڈیوائس الاؤ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے آفیشیل کیمرہ یہاں پہ ریکارڈنگ کے لیے لگایا ہے۔ اگر آپ کو ریکارڈنگ چاہیے آپ بعد میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس ڈیبیٹ کو میری منسٹری نے سیٹ اپ کیا ہے MSCAM which stands for Matt Solomon Christian Apologetics Ministry۔ تو آپ کو اگر اس کی DVDs چاہیے آپ بعد میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کوئی بھی پرسنل ڈیوائس الاؤ نہیں ہوگی۔ اگر بھائی وحید کی طرف سے کوئی ڈیوائس یوز کرنا چاہتا ہے تو صرف ایک ڈیوائس الاؤ ہوگی، وہ آپ آفیشیلی رکھ سکتے ہیں ریکارڈ کرنے کے لیے، اس پہ آپ ریکارڈنگ کریں۔ ہر بندہ ریکارڈنگ نہیں کرے گا۔ دوسرا فوٹو سنیپ کرنے کی پرمیشن نہیں ہے ہال میں کہ آپ باقاعدہ اپنی الگ سے فوٹو سنیپ کر کے لے کر جائیں۔ آپ کو جو مواد درکار ہو آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو بعد میں مہیا کریں گے۔ تو اس کے علاوہ میں پادری وسیم اللہ کھوکھر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمیں ہال دیا، اپنا جنریٹر، کیمراز اور یہ تمام چیزوں کے لیے۔ تو ایسے ہی ہمارے جو بزرگ خدام ہیں ان کی وجہ سے ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کے پروگرام جو ہیں ان کا انعقاد کر سکیں۔
تو آپ کی تالیوں میں پادری شفیق کمل کو میں بلاؤں گا آگے، وہ آئیں اور پروگرام کا باقی حصہ سنائیں۔ گڈ ایوننگ۔ ساون کی گٹاؤں کا طلبگار نہیں ہوں، میں درد کا صحرا ہوں، چمنزار نہیں ہوں، اور آیا ہوں جہاں میں فقط دیدار کی خاطر، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، اور اس دور منافق میں جو سچ بول رہا ہوں، کہتے ہیں مجھے لوگ سمجھدار نہیں ہوں۔ مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کو اور جہاں جہاں مائک کی آواز پہنچ رہی ہے میرا سلام پہنچے۔ آج کی اس ڈبیٹ کروسیفکشن میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ پاسٹر ضیاء المسیح اور جناب محمد وحید صاحب یہ دونوں اس ڈبیٹ میں شرکت کریں گے۔ دونوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ پاسٹر ضیاء المسیح انہوں نے ببلیکل ایجوکیشن میں ایم ڈیو کیا ہے اور اسلامک ہسٹری کے طالب علم ہیں اور کرسچن اپالوجسٹ ہیں۔ جناب محمد وحید صاحب جن کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ جونیئر ذاکر نائک، پیشے کے اعتبار سے ٹیچر ہیں اور سرگودا یونیورسٹی سے بی ایڈ کیا، پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے انگلش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی الہدیٰ انسٹیٹیوٹ میں اسلامی تعلیم بھی حاصل کی انہوں نے۔ تھوڑے سے قوانین میں بتانا چاہوں گا اور کوشش کیجیے گا کہ آپ دونوں حضرات اس پہ سختی سے کاربند رہیں تاکہ ہم اس ڈبیٹ کو اچھے طریقے سے کر سکیں اور اس کو انجوائے کر سکیں۔ دونوں حضرات آدھا گھنٹہ اپنا کیس پریزنٹ کریں گے، ہاف آور، اور زیادہ سے زیادہ 40 منٹ، بٹ ناٹ 41 منٹس۔ 40 منٹ میں آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے۔ ہمارے پاس ٹائم کیپر بھائی رحیل صاحب ٹائم کیپر ہے، وہ ہمیں بتا دیں گے کہ ٹائم ہو گیا، اور اپنا کیس پریزنٹ کرنے کے بعد آپ ریبٹل کے لیے 20 منٹس ایچ، سنیے گا 20 منٹ میں آپ نے ریبٹل پیش کرنا ہے دونوں نے ایک دوسرے کو۔ اس کے بعد آپ کو موقع ملے گا 10 منٹ ایچ، آپ نے جو کچھ کہنا ہے، کچھ رہ گیا ہے، اس کو کنکلوڈ کر دیں، ود ان 10 منٹس آپ کنکلوڈ کر دیجیے گا۔ یہ آپ سے ڈبیٹ کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میں جناب محمد وحید صاحب کو اور پاسٹر ضیاء المسیح دونوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک اچھی رسم شروع کی ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے مسلم اور کرسچن بڑے بڑے مشکل ٹاپکس کے اوپر ڈبیٹس کرتے رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ کہ کیا غلط ہو گیا کہ یہ اچھی اور صحت مند رسم اس معاشرے سے ختم ہو۔ اس کی بجائے ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ اس لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ ڈبیٹ کریں اور ڈبیٹ کو رواج دیں۔ آج جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کے لیے کنونس کریں کہ ہاں اس ڈبیٹ کو ہم صحت مند ڈبیٹ کو زیادہ رواج دیں۔ آپ دونوں سے بھی میں یہ توقع کروں گا کہ آپ نے جب بات کرنی ہے تو کوشش کیجیے گا کہ ایک دوسرے کو برانگیختہ کرنے کی کوشش نہ کریں، ایک دوسرے پر کیچڑ نہ اچھالیں، ایک دوسرے کے مذہب پر کیچڑ نہ اچھالیں۔ صحت مند طریقے سے آپ کرٹیسائز ضرور کر لیں، اور جو ڈبیٹ کے مسلمہ اصول ہیں ان کو سامنے رکھیے گا تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، نہ ڈبیٹ کرنے والوں کا اور نہ یہ انتظامیہ کا، بلکہ ہمارا مقصد کیا ہے کہ آپ جس چیز کو سچائی سمجھتے ہیں آپ اس کو پیش کریں، اور ناظرین کا کام ہے کہ ان چیزوں کو سنیں اور وہ خود فیصلہ کر لیں گے کہ سچائی کیا ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آپ آئے، اور دونوں ڈبیٹرز کو تو خصوصی طور پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پادری وسیم اللہ کھوکھر کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ملک پاکستان میں
اس قسم کے حالات کے اندر بھی اپنی جگہ فراہم کر دیا کہ آپ ڈبیٹ کریں، اس لیے ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ ایم ایس کیم تنظیم کے میٹ سالومن کرسچن اپالوجیٹکس منسٹری، اس کے خصوصی طور پر شکر گزار ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، ان ساری چیزوں کے ذمہ دار یہ میٹ سالومن ہے، اس لیے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی اس خوبصورت ڈبیٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ میٹ سالومن نے تعارف کروایا کہ آج کا ٹاپک کروسیفکشن، مصلوبیت مسیح کی۔ اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمان اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کرسچن کیا کہتے ہیں، یہ دونوں اپنا اپنا کیس پریزنٹ کریں گے، آپ نے دیانتداری کے ساتھ اس کو سننا ہے، صبر کے ساتھ سننا ہے۔ تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا چیلنجر جناب محمد وحید صاحب کو کہ وہ آئیں گے 30 یا زیادہ سے زیادہ 40 منٹ تک اپنا کیس پریزنٹ کریں گے۔ تالیوں کی گونج میں آپ ان کا استقبال کریں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام کا استقبال اس طریقے سے کرنا چاہتا ہوں جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کا کیا کرتے تھے۔ لوکا کی انجیل باب نمبر 24 آیت نمبر 36، یوحنا کی انجیل باب نمبر 20 آیت نمبر 21 اور یوحنا کی انجیل باب نمبر 20 آیت نمبر 26 میں السلام علیکم، جس کا ترجمہ ہے سلامتی ہو آپ تمام پر۔ جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت صلیب پر ہوئی یا نہیں۔ یہ بات ثابت کرنے سے پہلے میں 2 باتیں آپ تمام کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں کوئی عالم یا اسکالر نہیں ہوں، میں تو ایک عام سا ادنا سا ایک طالب علم ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں آپ تمام کے سامنے یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اسلام میں انبیاء کرام کی کیا اہمیت ہے۔ کہیں میرا کوئی مسیحی بہن بھائی یہ نہ سمجھ لے کہ مسیح جو مسلمان ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں مانتے ہیں کہ ان کو صلیب نہیں ہوئی، یہ کنسیپٹ رکھتے ہوئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ یا کم کرنا چاہتے ہیں، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ غافر آیت نمبر 7 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا بھیجا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فاطر آیت نمبر 24 میں ہم نے ہر قوم کے لیے ایک خبردار کرنے والا بھیجا۔ یہ دنیا جس میں آج ہم رہتے ہیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبر بھیجے، اس بات کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ ہے۔ مثال کے طور پر سورہ انبیاء آیت نمبر 25، سورہ نحل آیت نمبر 36، سورہ الزرف آیت نمبر 45، سورہ ابراہیم آیت نمبر 10، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 91، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 61، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 112، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 21، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 183، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 155 اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 70 میں، اور بھی کئی جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سے پیغمبر بھیجے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ غافر آیت نمبر 78 میں اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 164 میں کہ اے محمد ہم آپ سے بعض پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں اور بعض کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشکوٰۃ شریف کی کتاب میں، مشکوٰۃ شریف کی کتاب جلد نمبر 3 باب نمبر 9 حدیث نمبر 5737 میں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ قرآن مجید میں تقریباً 25 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ چونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، اس لیے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں چند
आयात पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह आल इमरान में, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 49 में, और सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 109 से 110 में, और हमने ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा सिर्फ़ और सिर्फ बनी इसराइल के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह आल इमरान में, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए एक चाल चली, और अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए एक चाल चली। इन्नल्लाह खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला बेहतरीन तदबीर करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह निसा में, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157 में, व कौलहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व मा क़तलूहु व मा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, और उनका कहना है कि उन्होंने मरियम के बेटे ईसा को कत्ल कर दिया, ना तो उनको कत्ल किया गया ना ही उनको मसलूब किया गया, बल्कि वो इस बात में शक में पड़े हुए हैं। काफ़ी देर पहले की बात है कि मुझे मैथ्यू साहब की कॉल आई थी, तो 11 अप्रैल 2:15 और 45 सेकंड्स पर इन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि वहीद भाई, हम भी चाहते हैं आप लोगों की तरह कि आप भी हमारे साथ जन्नत में जाएं। तो बहुत से जो मेरे क्रिश्चन बहन भाई उनका ये अक़ीदा है कि मुसलमान लोग कभी भी जन्नत में नहीं जा सकते, चाहे वो जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ लें, जितनी मर्ज़ी ज़कात दे दें, जितनी मर्ज़ी रोज़े रख लें, नमाज़ें पढ़ कर अपने माथे पर निशान ही क्यों ना डाल लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह बकरा में, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111 में, कि उनका कहना है कि मुसलमान लोग कभी भी जन्नत में नहीं जा सकते। यहूदियों ईसाइयों का कहना है कि मुसलमान लोग कभी भी जन्नत में नहीं जा सकते। उनसे कहो हाँ तो बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अपना सबूत लाओ अगर तुम सच्चे हो तो। ये जो बाइबल मेरे पास है, ये वो किताब है जो कि मेरे ईसाई बहन भाइयों के पास एक सबूत है, इसके अलावा उनके पास कोई सबूत नहीं है। ये वो किताब है जिसका तर्जुमा 2000 से ज़्यादा ज़ुबानों में हो चुका है। यही वजह है कि कोई कहता है मेरी बाइबल ये कहती है, कोई कहता है मेरी बाइबल वो कहती है। आए अब हम बाइबल से ही पूछते हैं कि क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसलूब हुए या नहीं। जब हमारे जहन में ये ख्याल आता है, जब हम सोचते हैं कि वो कौन सी ऐसी वजह थी जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब कर दिया, उनके दिल में वो कौन सा ऐसा ख्याल था कि उन्होंने सोचा कि हम मसीह को मसलूब कर दें, तो बाइबल इसका बहुत मुफस्सल तरीके से जवाब देती है। बाइबल में लिखा हुआ है मरकज़ की इंजील में, मरकज़ की इंजील बाब नंबर 14 आयत नंबर 1 से 2, लूका की इंजील बाब नंबर 22 आयत नंबर 1 से 2, मत्ती की इंजील बाब नंबर 26 आयत नंबर 1 से 2 और यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 14 आयत नंबर 45 से 55 में, कि कहीं रोमी लोग आकर फरीसियों की जगह और उनकी कौम पर कब्ज़ा न कर लें, इससे बेहतर है कि हम एक ही शख्स यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब कर दें। अगर ये शख्स ऐसे ही मौजूदात करता रहा तो हम तो इस पर ईमान ले आएंगे। इन्हीं बाब की अगर आप लोग गहराई में जाएं तो पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मालूम हो जाता है कि एक जो उनका हवारी है वो उनको पकड़वाना चाहता है। तो ये आगे सारी डिटेल में मसीह बहन भाइयों को पता है। लेकिन जो जहन में बिठाने वाली बात है वो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मसलूब होने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं की। इस बात का जिक्र है मरकज़ की इंजील में, मरकज़ की इंजील बाब नंबर 14 आयत नंबर 32 से 42 में, कि फिर वो ज़रा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिर कर कहा कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी मर्ज़ी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआएं करनी ही थी और उनकी जो दुआ थी वो कबूल होनी ही थी। इस बात का जिक्र बाइबल में कई जगह है। अगर आप लोग पढ़ेंगे इमसाल की किताब बाब नंबर 15 आयत नंबर 29 में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदा शरीरों से दूर है और वो सादकों की दुआ सुनता है। अगर आप लोग पढ़ेंगे याकूब की किताब बाब नंबर 5 आयत नंबर 16, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि रास्तबाज की दुआ से कुछ भी हो सकता है, रास्तबाज की दुआ के असर से कुछ भी हो सकता है।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول بھی ہونی تھی۔ اس بات کا ذکر زبور میں بھی ہے، زبور کی کتاب باب نمبر 23 آیت نمبر 24 سے 25، اور زبور کی کتاب باب نمبر 34 آیت نمبر 15 سے 20 میں، اے یعقوب کی اولاد، اس خدا کی تمجید کرو، اس خدا کی عبادت کرو جس نے مصیبت میں مصیبت زدہ کو حقیر نہ جانا، اسے منہ نہ پھیرا، بلکہ اس نے بچنے کے لیے دعائیں کی اور اس نے سن لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بھی دعائیں کی ان کی وہ دعائیں سنی گئی تھی۔ پولس بھی کہیں نہ چاہتے ہوئے یہ بات لکھی گیا ہے کہ عبرانیوں کتاب باب نمبر 5 آیت نمبر 7 میں کہ اس نے بشریت کے دنوں میں آنسو بہا بہا کر دعائیں کی اس خدا سے جو کہ اسے موت کے پھاٹکوں سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کی وجہ سے اس کی سنی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس بات کی پیشگوئی کر دی تھی کہ میری جو دعا ہے وہ سنی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں متی کی انجیل میں، متی کی انجیل باب نمبر 7 آیت نمبر 7 سے 10، اور لوکا کی انجیل باب نمبر 11 آیت نمبر 9 سے 13 میں کہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے لیے کھولا جائے گا، مانگو گے تو تم کو دیا جائے گا۔ کیا تمہیں کوئی ایسا آدمی ہے جس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو سانپ؟ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام صدیوں پہلے کہہ گئے، لیکن آج میں محمد وحید 23 اپریل 2013 کو یہی سوال میں آپ مسیحی بہن بھائیوں سے پوچھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میرا یہ جو سوال ہے یہ ان مسیحی بہن بھائیوں سے ہے جو کہ ان میرڈ ہیں، کہ کیا آپ یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ آپ اپنے باپ سے کہیں کہ اے میرے باپ مجھے بھوک لگی ہے، یہ جو آپ کے ہاتھ میں روٹی ہے وہ مجھے دے دو؟ کیا آپ کا باپ آپ کے ہاتھ میں پتھر تھما سکتا ہے؟ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے باپ سے کہیں کہ اے میرے باپ مجھے بھوک لگی ہے، یہ جو آپ کے ہاتھ میں مچھلی ہے یہ مجھے دے دیں، اور آپ کا باپ آپ کے ہاتھ میں سانپ پکڑا دے کہ بیٹا یہ اسے کھا لو؟ کبھی نہیں، ہم لوگ یہ تصور بھی نہیں لا سکتے۔ اور اب یہی میں سوال ان مسیحی بہن بھائیوں سے کرتا ہوں کہ جو کہ میرڈ ہیں، جن میں ضیاء صاحب بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں پرسوں گیا تھا ان کے گھر، تو ان کی چھوٹی بیٹی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی برکت دے، تو ان کی بیٹی ان کے پاس آئی تو انہوں نے نا اسے بہت پیار کے ساتھ اسے بہت زیادہ پیار کیا، اور ڈانٹنے کی جہاں پہ ان کو ڈانٹنا چاہیے تھا وہاں پہ انہوں نے نہیں ڈانٹا ان کو۔ تو میں یہ بات ڈائریکٹلی تو میں ضیاء صاحب سے ہی کہنا چاہتا ہوں، بلکہ انڈائریکٹلی میں سبھی مسلم بھائیوں سے کہتا ہوں کہ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو جو وہ آپ سے مانگتا ہے مچھلی یا روٹی، تو آپ اسے پتھر یا سانپ دے سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اگر ہم زمین پہ رہنے والے یہ کام نہیں کر سکتے تو وہ جو آسمانی باپ ہے، کیا وہ مسیح جب کہے گا کہ میرے باپ مجھ سے یہ پیالہ ہٹ جائے تو کیا وہ اسے سلیپ دے دے گا؟ میرا دوسرا پوائنٹ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے تو انہوں نے اپنی مصلوب ہونے کی کبھی بھی کوئی پیشگوئی نہیں کی۔ وہ مسیح جو کبھی تمثیل کے علاوہ بات ہی نہیں کیا کرتا تھا، اس مسیح نے اپنے مصلوب ہونے کی پیشگوئی نہیں کی۔ اس پوائنٹ کو میں واضح کرنے کے لیے میں دو انگلش الفاظ کی آپ لوگوں کو نا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ پہلا لفظ جو ہے وہ ہے کروسیفکٹڈ، CRUCIFICTED، کروسیفکٹڈ۔ اگر آپ لوگ آکسفورڈ ڈکشنری میں اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں تو وہ کچھ یوں ہے: ٹو پٹ ٹو ڈیتھ بائی بائنڈنگ اینڈ نیلنگ آن ٹو دی کراس از کالڈ کروسیفکٹڈ۔ یعنی کہ وہ انسان جسے سلیپ پر کیلوں سے جڑ کر باندھ کر تب تک رکھا جائے جب تک وہ مر نہیں جاتا، تو اسے کہتے ہیں کروسیفکٹڈ۔ اور دوسری جو ہے وہ ہے CRUCIFIXTED۔ فرق صرف C اور X کا ہے، اور اس کا ترجمہ جب آپ لوگ پڑھیں گے آکسفورڈ ڈکشنری میں تو وہ کچھ یوں ہے کہ وہ انسان جس کے اوپر سلیپ کا عمل ہو لیکن وہ سلیپ پر مرے نہ، اسے کہتے ہیں کروسیفکسڈ۔
फिक्टेड। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मत्ती की इंजील में, मत्ती की इंजील बाब नंबर 12 आयत नंबर 17 में कि मैं तो तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका, लेकिन उन्होंने उसे नहीं पहचाना, जो चाहा उसके साथ किया, और इब्ने आदम भी इनके हाथों दुख उठाएगा। यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुख उठाने की तो पेशगोई की है, क्रूसिफिक्स्ड होने की तो पेशगोई की है, लेकिन क्रूसिफिक्स्ड होने की पेशगोई नहीं की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मत्ती की इंजील में, मत्ती की इंजील बाब नंबर 26 आयत नंबर 26 से 30 में कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं दुख उठाने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर दुख उठाने की तो पेशगोई की है, लेकिन उन्होंने अपने मसलूब होने की पेशगोई नहीं की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी उलमा के सामने कहते हैं कि तुम लोग पिछले पैगंबरों के कातलों के फर्जंद हो। मत्ती की इंजील बाब नंबर 23 आयत नंबर 39 से 45 में इतने नाजुक मौके पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा कत्ल भी तुम लोग करोगे। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कोई पेशगोई नहीं की, अगर पेशगोई की है तो वो सिर्फ दुख उठाने की की है, उन्होंने मसलूब होने की नहीं की। इसलिए मैं कहता हूँ जीसस क्राइस्ट अपॉन हिम इज क्रूसिफिक्स्ड बट नॉट क्रूसिफिक्टेड। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुख तो उठाए हैं, लेकिन वो मसलूब नहीं हुए, उनकी जान स्लीपर नहीं निकली, जो कि आज हमारा टॉपिक है। मेरा तीसरा पॉइंट कि जब हमारे जहन में ये ख्यालात आते हैं कि वो कौन सी ऐसी वजह थी जिन पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया, तो सिर्फ 3 वजूहात थी। पहली वजह ये, अगर आप लोग पढ़ेंगे मरकज़ की इंजील बाब नंबर 15 आयत नंबर 1 से 5 में, तो ये पूरी तफसीर लिखी हुई है कि लिखा है कि हमने इसको कैसर को खराज देने से मना करते और खुदा पर कुफर बकते और अपने आप को इसराइल का बादशाह कहते हुए पाया। ये 3 वजूहात थी बस। अगर हम लोग बाइबल का बगौर मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी इन तीनों बातों में से किसी एक का भी इकरार नहीं किया। पहली बात कि वो कैसर को खराज देने से मना करते थे, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मत्ती की इंजील में, मत्ती की इंजील बाब नंबर 22 आयत नंबर 21 में, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। दूसरी बात कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने आप को इसराइल का बादशाह कहते थे, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यूहन्ना की इंजील में, यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 18 आयत नंबर 36 में, मेरी बादशाही इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि मैं आसमान का हूँ और तुम ज़मीन के हो। और तीसरी बात कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा पर नाउज़ुबिल्लाह कुफर बका था। इसी वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी खुदा पर कुफर नहीं बका। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ। पूरी बाइबल उठा कर देखने कहीं भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, कहीं भी नहीं कहा कि खुदा 3 है। लेकिन अगर मेरे मसीही भाई लोग ये मानते हैं तो मैं बहस के तौर पर मान लेता हूँ कि उन्होंने अगर ऐसा कहा भी है, फिर भी सज़ा देना जो है वो सलीब नहीं थी। अगर आप लोग पढ़ते हैं अहबार की किताब बाब नंबर 24 आयत नंबर 21 में लिखा हुआ है कि अगर कोई खुदा पर कुफर बके तो सारी जमात मिलकर उसे संसार कर दे। अब अगर उन्होंने कुफर बका ही है, बहस के तौर पर मान रहा हूँ, वैसे इंशाल्लाह इनके साथ डिबेट होगी ये बेटे में भी, बहस के तौर पर मान रहा हूँ कि अगर उन्होंने कहा भी है, अगर उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह खुदा पर कुफर बका भी है, फिर सज़ा सलीब ही क्यों, संसार क्यों ना किया गया? कुफर बकने की जो सज़ा है वो तो है संसार करना, लेकिन सलीब क्यों दिया गया? वाई? और मेरा अगला पॉइंट है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया जाता है तो उस वक्त कोई गवाह नहीं था, कोई यानी कि ना वहाँ पे कोई ऐसा इंसान नहीं था कि जिसकी गवाही पे हम लोग बिलीव कर लें। तो 3 ही ऐसी शख्सियात हैं, 3 ही ऐसी हस्तियाँ हैं जिनकी गवाही पे हम लोग ना बिलीव कर सकते हैं। पहली हस्ती है वो तो हैं यहूदी उलमाए किराम, दूसरी गवाही है वो हैं शागिर्द, और तीसरी है मरियम मगदलीन। इसके अलावा हम लोग किसी की भी गवाही जो है वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते।
دوسری بات یہ ہے کہ جو ہیں یہودی علماء کرام، ان کی گواہی کو ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے، وہ جیسے مرضی کرتے ہیں، ہم لوگ بھائی ان کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ دوسرا پوائنٹ کہ جو حواری تھے ان کی گواہی کو ایکسیپٹ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن جو حواری تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اگر آپ لوگ پڑھیں گے متی کی انجیل باب نمبر 26 آیت نمبر 50 میں، اور مرکز کی انجیل باب نمبر 14 میں، کہ اس پر تمام حواری اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تمام، میری بات پہ غور کریں کہ تمام حواری چھوڑ کر بھاگ گئے، تمام کا مطلب ہے کہ ایک بھی وہاں پہ نہیں بچا۔ اور مرکز کی انجیل باب نمبر 14 آیت نمبر اگر آپ لوگ 51-52 پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، ایک شخص اپنے بدن پر مہین چادر، بڑی چادر لیے ہوئے مسیح کے پیچھے دوڑا، لیکن مصیبت آنے پر وہ برہنہ ہی بھاگ گیا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اکیلا چھوڑ کر۔ پطرس کے بارے میں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی ہی کر دی تھی کہ تم میرا 3 بار انکار کرو گے، اور میں مسیح بہن بھائی یہ بات جانتے ہیں کہ پطرس جو تھا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا 3 بار انکار بھی کیا کہ آئی ڈونٹ نو ہم، میں اسے نہیں جانتا، اور تب اسی ٹائم ہی جو ہے وہ مرغ کی بانگ کی اذان آتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ مسیح نے یہ کہا تھا۔ اب یہ ہے کہ اب وہاں پہ اگر کوئی ہستی ہے ہی نہیں جس کی بات پہ بلیو کیا جا سکے، تو ہاؤ کین وی بلیو ان اٹ دیٹ جیسس کرائسٹ اپون ہم از کروسیفائڈ۔ اب آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مریم مگدلینی، یہ نا اس کی بات پہ اتفاق کیا تو جا سکتا ہے، لیکن جب ہم لوگ انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مریم مگدلینی تھی، لوکا کی انجیل باب نمبر 8 آیت نمبر 2 اور مرکز کی انجیل باب نمبر 16 آیت نمبر 9 میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہی مریم مگدلینی ہے جس میں سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 بدروہیں نکالی تھیں۔ کیا آپ ایسی عورت پر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور موت کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جس میں سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 بدروہیں نکالی ہوں؟ اور یہ جو کموس الکتاب صفحہ نمبر 906 میں لکھا ہوا ہے کہ مریم مگدلینی جو ہیں یہ وہ عورت ہیں جو کہ ہسٹیریا کی مریضہ تھی۔ اب یہ ہے کہ ایسی خاتون جو کہ ہسٹیریا کی مریضہ ہیں جس میں سے 7 بدروہیں نکالی گئی ہیں، کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات ہے اس کا دار و مدار ایک ایسی عورت پہ لگایا جا سکتا ہے، ایک ایسی عورت کی گواہی پہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ یعنی کہ یہ کہہ دیں بھائی جان جی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصلوب ہوئے تو ہم کیا مان لیں گے؟ آئی کانٹ بلیو اٹ۔ آگے چونکہ میرا ٹائم جو ہے وہ ہونے والا ہے تو میں یہ کچھ سوالات ہیں جو کہ میں نے اپنے تمام ڈبیٹ کا اپنے پہلے سیکشن کا خلاصہ نکالا ہے۔ ہم سوال ہی اس ہستی سے کرتے ہیں جس سے ہمیں معلوم ہو کہ یہ ہستی ہمارا جو ہے وہ پیغام سن لے گی، یا تو یہ کہہ دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ایکسیپٹ نہیں ہوئی، یا یہ کہہ دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر قبول نہیں کی، یا تو یہ کہہ دیں کہ خدا مصیبت میں دعا نہیں سنتا۔ اگر مسیح کی دعا نہیں سنی گئی تو کیا مسیح جانتے نہ تھے کہ میری دعا نہیں سنی جائے گی؟ تو پھر دعا کرنا تو بے فائدہ تھا۔ فرض کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا نہیں قبول ہوئی، فرض کرتے ہیں، ویسے قبول تو ہو گئی ہے، میں نے وعدہ کر دیا، لیکن فرض کرتے ہیں۔ اگر فرض کر لیا جائے یا تو مسیح نعوذ باللہ صادق نہیں ہے، یا امثال کی کتاب باب نمبر 15 آیت نمبر 29 غلط ہے۔ ایک وقت میں ایک بات درست ہو سکتی ہے، یا ایک وقت میں دونوں باتیں غلط ہو سکتی ہیں، ایک وقت میں دونوں باتیں صحیح نہیں ہو سکتی۔ اب ضیاء صاحب بھی ہمیں بتائیں گے کہ کون سی غلط ہے کون سی صحیح ہے۔ یا تو مسیح نعوذ باللہ راست باز نہیں ہے، یا تو ان کی دعا میں کوئی اثر ہی نہیں ہے، یا تو پھر یعقوب کی کتاب باب نمبر 5 آیت نمبر 16 ہی غلط ہے، کیونکہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ راست باز کی جو دعا ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ یہ تینوں باتیں ایک ہی وقت میں درست نہیں ہو سکتی، ایک وقت میں صرف ایک بات ہی درست ہو سکتی ہے اور باقی 2 غلط۔
اب ہمیں ضیاء صاحب بھی بتائیں گے کہ کون سی ایک صحیح ہے اور باقی دو غلط۔ زبور کی کتاب باب نمبر 22 آیت نمبر 23 سے 24 اور باب نمبر 34 آیت نمبر 15 سے 20 میں جس شخص کی پیشگوئی کی گئی ہے کہ اس کی دعا قبول ہوئی ہے، یا تو مجھے بائبل میں سے وہ شخص نکال کے دکھائیں کہ وہ بھائی جان جی وہی صاحب اس کی دعا ایکسیپٹ ہوئی ہے، یا تو پھر یہ کہہ دیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سنی گئی، یا تو پھر یہ کہہ دیں کہ یہ جو میں نے باب نمبر آیات نمبر بتائی ہیں یہ بائبل کا حصہ نہیں۔ عبرانیوں کی کتاب باب نمبر 5 آیت نمبر 7 میں تو پولس واضح کر دیتا ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سنی گئی، اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خود باب نمبر 7 متی کی انجیل باب نمبر 7 آیت نمبر 7 سے 10 میں اور لوکا کی انجیل باب نمبر 11 آیت نمبر 9 سے 13 میں واضح کر چکے ہیں کہ مائی پرے ول بی ایکسیپٹڈ، کہ میری جو دعا ہے وہ قبول کی جائے گی۔ اب اگر مسیح کی دعا قبول ہو گئی ہے تو دعا قبول ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے، پرومس، وعدہ کر لیا ہے کہ میں مسیح کو صلیب سے ضرور بچاؤں گا۔ یا تو یہ کہہ دیں کہ پیچھے میں نے جتنی بھی دعا یا پیشگوئیاں آپ کو بتائی ہیں وہ تمام کی تمام غلط ہیں، یا یہ کہہ دیں کہ خدا وعدے کا پاسدار نہیں ہے نعوذ باللہ، یا یہ کہہ دیں کہ یہودی خدا سے اچھے منصوبہ بند ہیں اور خدا جو ہے وہ بہترین پلانر نہیں ہے۔ میں تو اس حق میں نہیں ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں کہ ان اللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اور یہی بات بائبل میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ مثال کی کتاب باب نمبر 29 آیت نمبر 15 کہ انسان کے دل میں تو بہت سے منصوبے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہی بہتر ہے۔ یا یہ کہہ دیں کہ یہودی وہ طاقتور ہیں اور خدا جو ہے وہ کمزور ہیں، یا یہ کہہ دیں کہ جتنی بھی آیات بائبل میں وعدے کے پابند کے لیے کہی گئی ہیں وہ غلط ہیں۔ تو اس کی کتاب باب نمبر 1 آیت نمبر 6، عبرانیوں کی کتاب باب نمبر 6 آیت نمبر 16 17 18 میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ کبھی نہیں ٹال سکتا۔ اور زبور باب نمبر 70 آیت نمبر 8 میں تو یہ لکھا ہوا ہے آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں لیکن خداوند کا وعدہ وہ کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ اب حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ وہ مسیح جو مستقبل کے بارے میں پیشگوئیاں کیا کرتے تھے انہوں نے کبھی اپنے مصلوب ہونے کی پیشگوئی نہیں کی۔ اگر مسیح نے نہ کبھی کیسے کو خیرات دینے سے منع کیا، نہ کبھی اسرائیل کا بادشاہ ہونے کا دعویٰ کیا، نہ کبھی نعوذ باللہ خدا کی ذات پر کفر بکا، تو سلیب دینے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلا وجہ سلیب دے دیا۔ اگر بحث کے طور پر مان بھی لیں کہ کفر کیا بھی ہے تو پھر سنسار کیوں نہیں کیا گیا، سلیب ہی کیوں دی گئی؟ سزا تو یہ تھی کہ جو کہ خدا پہ کفر بکے اسے سنسار کر دیا جائے۔ یا تو بائبل سے کوئی ایسی آیت مجھے نکالنے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو بات تہبار باب نمبر 24 آیت نمبر 21 میں کہی ہے کہ جو خدا پر کفر بکے اسے سنسار نہیں بلکہ مصلوب کر دیا جائے، تو مجھے پوری بائبل میں سے دکھا دیں، کیونکہ میں نے تو بائبل یہ بہت پڑھی ہے، مجھے تو یہ والی آیت جو ہے وہ نظر نہیں ہے۔ یا تو یہ کہہ دیں کہ اخبار کی کتاب ہے یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے ہی نہیں، یا تو یہ کہہ دیں کہ اخبار باب نمبر 24 آیت نمبر 21 یہ غلط ہے۔ اب میں نے اپنی تمام ابھی نہیں، کسی کو سزا دینے کے لیے کسی چشمدید گواہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہودی علماء کرام کی بات کا تو یقین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں، تمام ہوائی مسیح کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور کوئی واقعہ صلیب کے وقت موجود بھی نہ تھا۔ جب مسیح کو دفنایا جا رہا تو تب بھی کوئی ہوائی موجود نہیں تھا۔ یونا کی انجیل باب نمبر یونا کی انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دفنایا جا رہا تھا تو کوئی ہوائی وہاں پہ بھی موجود نہ تھا۔ مریم مگدلینی جو کہ ایک مسلم کتاب صفحہ نمبر 906 کے مطابق آسٹریلیا کی مریضہ ہیں، اور لوکا باب نمبر 8 آیت نمبر 6 کے مطابق وہ اس میں سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 بدروہیں نکالی۔ میرے نزدیک تو یہ ہے کہ ہم لوگ ایسی خاتون پہ ایمان نہیں لا سکتے، ایسی خاتون کی بات میں ہم لوگ یقین نہیں کر سکتے جو کہ جس میں 7 بدروہیں نکالی گئی ہوں، آسٹریلیا کی مریضہ ہوں، اور ہم لوگ ایک
बहुत ही मोतबर पैगंबर की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला उसके हाथ में दे दें, ये जो है ना वो ठीक नहीं है। तो अब ये है कि ये ज़िया साहब हमें अभी बताते हैं कि ये जो हैं ये जितने भी मैंने सवाल किए हैं कि इनके पास क्या जवाब है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो है ना जवाब देंगे। तो मैं दावत देता हूँ ज़िया साहब। चलिए वो आप ना यहाँ पे आके ना गलत कर दीजिएगा। मैं उधर आके बता दें, उधर आके उनको बता दें हवाला जो पूछ रहे हैं, उधर जाके उनको हवाला बता दें। ठीक है। मोहम्मद वहीद साहब, उन्होंने अपना केस 30 मिनट में प्रेजेंट किया। तो उनके पास वैसे 40 मिनट थे, लेकिन मैं समझता हूँ वो टीचर हैं, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने 30 मिनट में, इनके लिए तालियां बजाएं। देखें, आप ऑब्जर्वर हैं, आपने दोनों की हौसला अफजाई करनी है। यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, नहीं। दोनों की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत आपने हौसला अफजाई करनी है। और एक दो बातें और आपको बताना चाहूँ कि नीचे से आप इंटरप्ट ना करें, कोई हवाला ना पूछे। ये प्रोग्राम और सेमिनार नहीं है, ये है डिबेट। यहाँ पर स्टॉप वॉच चल रही है, उनका टाइम है। प्लीज़ अगर आपने कोई क्लैरिफिकेशन मांगनी है डिबेट के बाद उनसे मांग लीजिएगा। किसी का टाइम, किसी का नुकसान आपकी वजह से ना हो जाए, ये मेरी दस्त बस्ता सबसे गुजारिश है। अब मैं दावत दूंगा कि पास्टर ज़ियाल मसीह साहब आएंगे और वो अपना केस प्रेजेंट करेंगे। पास्टर ज़ियाल मसीह। आप सबको शाम का सलाम पहुँचे। चढ़ते सूरज को गालियाँ देना है यही मशगला अंधेरों का, और शब परस्तों के रूठ जाने से काम रुकता नहीं सवेरों का। वाज जीसस रियली क्रूसिफाइड, ये आज का हमारा टॉपिक है, जिसके बारे अभी हमारे भाई मौलाना अब्दुल वहीद साहब जो थे उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया और उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और यीशु मसीह जो थे वो मसलूब नहीं हुए। और ये मसीहों का जो ये मानना है वो सरासर गलत है, और भी बहुत सी बातें। लेकिन राइट नाउ मैं अपनी केस प्रेजेंटेशन करूंगा और उनकी बातों को मैं रिफ्यूट नहीं करूंगा। फ़िलहाल जो मसीही जिस तरीके से मानते हैं मैं उसकी तरफ बात करूंगा। यीशु मसीह मसलूब हुए या कि नहीं हुए, ये मामला इससे पहले कि हम इसे मज़हब में चेक करें, मजहबी किताबों में चेक करें, ये मामला दरअसल तारीख़ का मामला है कि क्या ऐसा हुआ, क्या कभी ऐसा हुआ कि मसीह मसलूब हुए। लिहाजा अगर आपने ये पता करना है कि न्यूयॉर्क कहाँ है तो ज़रूरी है कि आप जोग्राफ़ी की किताब में से ढूँढें। और इसी तरह अगर आपने ये पता करना है कि इंसान का दिल कहाँ होता है तो वो बायोलॉजी की किताब में आपको मिलेगा। और अगर किसी तारीख़ी वाक़े को आपने जांचना है कि क्या कभी तारीख़ इंसानी में ऐसा हुआ है या नहीं, तो उसके लिए भी हमें तारीख़ की मदद लेनी चाहिए। लिहाजा आए हम देखते हैं कि क्या तारीख़ इस बारे में कुछ बात करती है कि यीशु अल मसीह सलीबी मौत मरे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि उन लोगों की जो शहादत है ली जाए जिन्होंने मसीह को सलीब चढ़ाने के लिए रूमी हुकूमत पर ज़ोर डाला, और वो थी यहूदी। और यहूदियों की जो हेल्पिंग बुक है, जिसे आप उनकी हदीस की किताब कह सकते हैं, तो वो तालमूद है। तो तालमूद के सफ़ा नंबर 43 पे ये लिखा है कि यस्सु को फसा के दिन कबल सलीब पर खींच दिया गया था और 40 दिन तक यस्सु को इस बात पर मुतबन्ना किया गया था कि उसे कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि वो जादूगर था और इसराइल को गुमराह करता था और धोखा देता रहा था। इस बात की पेशकश की गई थी कि अगर कोई इसकी तरफ से दफ़ा के लिए आए तो आ सकता है, और जब कोई भी ना आया तो यस्सु को फसा की शाम मसलूब कर दिया गया। और किसी की क्या मजाल थी जो उसकी तरफ से सफाई करता और दफ़ा करता, क्या वो फसादी नहीं था?
یہ وہ الفاظ ہیں جو تالمود میں آئے ہیں کہ یہودی آج تک اس بات پر قائم ہے کہ ہاں ہم نے یسوع المسیح کو صلیبی موت چڑھانے میں اپنا زور لگایا تھا۔ اور پھر اگر آپ ایک بت پرست مورخ جو کہ لاطینی مورخ ہے اس کی بھی بات دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ٹیسائٹس کی بات کروں گا، جس نے 55 عیسوی میں یہ لکھا، اور انہوں نے اپنی کتاب دا اینل میں لکھا کہ وہ فتنہ جس نے فلسطین میں سر اٹھایا تھا وہ یہاں بھی سر اٹھا رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان کا سر کچل دے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا بھر کا گند دریائے سائٹس کے ذریعے بہتا ہوا روم میں آ کر گرتا ہے۔ پینتوس پلاطوس کے زمانے میں ایک شخص بنام کرسٹوس کو مصلوب کیا گیا، اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ فتنہ اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، مگر اس فتنے نے پھر سر اٹھایا ہے۔ اب دیکھیں جو ٹیسائٹس ہے وہ بھی علاقے کا نام بتا رہا ہے، بادشاہ کا نام بتا رہا ہے کہ کس وقت یہ ہوا ہے، اور یہ ایک بت پرست مورخ تھا۔ اور اسی طرح اگر آپ ایک رومی مورخ جس حکومت نے یہ کام کیا اس کی بھی کتاب کو چیک کرتے جائیں تو میں چاہوں گا کہ مارک ارکنیوس نے بہت اچھا کیا۔ یہ سانٹیونیس رومی مورخ ہے جس نے 100 عیسوی میں اس کو کتاب کو لکھا، اور وہ کہتا ہے کہ مارک ارکنیس نے بہت اچھا کیا جو اس فتنے کو دبا دیا، اور عیسوس کرسٹس یعنی عیسیٰ یعنی کہ یسوع مسیح نے یہ فتنہ شروع کیا تھا جو اب یہاں بھی پہنچ گیا ہے۔ اب دیکھیے فلسطین کی، اب ہم اس سے ان باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طور سے یہ تواریخ میں ان باتوں کو درج کیا گیا ہے اور تواریخ میں ان حوالوں کو لکھا گیا ہے۔ اور پھر یہودی مورخ جو کہ بہت مشہور مورخ ہے جوزفس، وہ ایک بہت بڑا تاریخ دان تھا، رومی حکومت میں اسے ایک اچھی جگہ ملی تھی، اور اس نے اپنی کتاب جیوش وار اور پھر اپنی کتاب اینٹیکس آف دا جیوز میں بھی اس بات کا ذکر کیا، اور اس نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ مسیح ایک اچھے انسان تھے، لیکن افسوس کہ رومیوں نے اس مقدس ہستی کو سٹیج سے ہٹا کر صلیب پر چڑھا دیا، اور جوزفس نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ لہٰذا ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں تاریخ میں اس بات کا کافی جو ہے وہ ملتا ہے کہ کس طرح سے یہ سب کچھ ہوا اور کس طرح سے یہ معاملہ جو تھا تاریخ کا حصہ بنا۔ لیکن چونکہ ہمیں ان کی بھی گواہی لینی چاہیے جو اس بات کو مانتے ہیں، یعنی کہ مسیحی۔ لہٰذا مسیحی جو کہ ہم مصر تھے، جو یہ مانتے تھے کہ ہاں یسوع مسیح صلیب پر چڑھا ہے، حالانکہ یہ ان کے لیے شرم کی بات ہو سکتی تھی کہ دوسرے تو کہہ رہے ہوں کہ ان کا جو لیڈر تھا، ان کا جو رہنما تھا اور جو مسیح تھا جس کے نام سے یہ کہلاتے ہیں، اسے یہودیوں نے مار دیا، اور وہ انکار کرتے اور وہ کہتے نہیں مرا ہے۔ لیکن آپ نے ایسا کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مسیحیوں نے یہ کہا ہو، بلکہ مسیحی متواتر 2000 سال سے اس بات کو مانتے چلے آ رہے ہیں کہ مسیح کو مصلوب کیا گیا۔ لیکن ہم پھر بھی اپنے دوست کی تسلی کے لیے آپ کو ضرور کچھ پیشین گوئیوں میں سے گزارنا چاہیں گے کہ آپ جان سکیں کہ یسوع نے نہ صرف انجیل مقدسہ میں اپنی موت کی پیشین گوئی کی، بلکہ ہزاروں سال پہلے نبیوں نے یہ بتا دیا تھا کہ وہ ممسوح، وہ یسوع المسیح مسیحا جب آئے گا تو وہ موت گوارا کرے گا۔ اور اگر آپ میرے ساتھ یسایہ 53 باب اس کی 8 سے 9 آیت دیکھیں تو یسایہ 53 باب اگر آپ پورا ہی پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پورا صلیبی واقعہ اس میں لکھ دیا گیا ہے، اور یہ مسیح سے 742 قبل مسیح میں یہ یسایہ نے یہ سب کچھ روح القدس کی ہدایت سے لکھا۔ یسایہ 53 باب میں لکھا ہے، کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا، اور آگے لکھتا ہے اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طور سے یسوع مسیح کی قبر جو ہے وہ شریروں کے درمیان ٹھہرائی جا چکی ہے۔ آپ بہت سی ایسی باتیں سنیں گے کہ اس کی قبر وہاں ہے اور وہاں ہے، اور اس کی قبر لکھا ہے کہ شریروں کے درمیان میں ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا۔ اور واقعہ ہی وہ جو تھا یوسف ارمیتیا کا جو دولت مند تھا، اس کی قبر میں اسے رکھا گیا۔ اور پھر 53 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا۔ اس ممسوح کی جان اب گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی۔ اور یسایہ 53:12 میں لکھا ہے، اس نے اپنی جان
جو اپنی جان جو ہے وہ انڈیل دی۔ اور پھر اگر آپ زبور 22 کو پڑھیں جو اس واقعے کی غمازی کرتا ہے جو اس وقت اس کھوپڑی کے مقام پر ہو رہا تھا جب یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے تھے۔ زبور 22 جو تھا وہ 1010 سال قبل مسیح لکھا گیا، اور وہاں پہ لکھا ہے زبور 22 نے، تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے۔ اور آگے چل کر لکھا ہے، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں، اور انہوں نے یسوع مسیح کے ہاتھوں اور پاؤں پر کیل ٹھونک دیے۔ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے یہ لکھ دیا گیا کہ اس ممسوح کے کپڑے آپس میں بانٹے جائیں گے۔ اور دانیل اور آج تک یہ جتنی پیشین گوئیاں ہیں آج تک کسی اور پر پوری نہیں ہو سکیں۔ آج تک گو کہ بہت سے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر موعود مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، انہوں نے کہا وعدہ کیا گیا جو مسیح تھا وہ ہم ہیں، وہ میں ہوں، لیکن کسی پر یہ پیشین گوئیاں جو تھیں وہ پوری نہ ہو سکیں۔ دانیل 9 اور اس کی 24 سے 27 اور دانیل کی کتاب 597 قبل مسیح میں لکھی گئی، لکھا ہے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرمانروا تک 7 مہینے اور 62 ہفتے ہوں گے، اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسوح قتل کیا جائے گا۔ اور یروشلم کی دوبارہ تعمیر جو ہے وہ 457 قبل مسیح میں ہوئی، اور مسیح کی صلیبی موت جو ہے وہ 33 عیسوی میں ہوئی۔ اور یہاں تک اگر آپ حساب لگائیں تو 70 ہفتوں کا حساب پورا ہو جاتا ہے جو دانیل کی پیشن گوئی کے مطابق ہمیں ملتا ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یسوع مسیح کی پیشین گوئی کے بارے میں تو نبیوں نے کہا، اور اگر آج کوئی شخص چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو یہ کہے کہ مسیح صلیبی موت پر نہیں مرے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے مسیحیوں کو نیچا دکھایا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے مسیحیوں کو نیچا دکھایا اور انہیں ذلیل کر دیا ہے، بلکہ اس نے تمام انبیاء کرام کو جھٹلایا ہے، ان تمام انبیاء کرام کو جنہوں نے ہزاروں سال پہلے روح القدس کی ہدایت سے یہ باتیں جو تھیں وہ لکھ دی تھیں۔ اور پھر یسوع جو تھے وہ اپنی زندگی میں وہ اپنے شاگردوں کو بتاتے رہے کہ میں مروں گا۔ میرے بھائی ابھی کافی زور دے کر کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ خود بائبل کا مطالعہ کریں، اور میرے دوست مسلمان بھائی جو ساتھ آئے ہیں ان کے لیے میرے پاس فری بائبلز ہیں کہ وہ لے کر جائیں اور خود پڑھیں کہ کیا ایسا کبھی مسیح نے کہا، یا میرے دوست صرف مناظرہ جیتنے کے لیے ایسی ایک ایک کر کے بات کر رہے تھے، ایک ہی دکھا دیں۔ لیکن میں کچھ پڑھ دیتا ہوں تاکہ ان کا شکوہ نہ رہے۔ مسیح نے متی 16 باب 21 آیت میں کہا کہ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے، قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ آپ نے سنا، قتل کیا جائے اور پھر تیسرے دن جی اٹھے۔ مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ اور متی 20:28 میں لکھا ہے، چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے دے۔ مسیح نے یہ الفاظ کہے، اور مسیح نے اپنی موت کی طرف ایک عجیب طریقے سے بھی اشارہ کیا۔ لکھا ہے یوحنا 2 باب اس کی 19 آیت میں، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ اور یسوع نے یہ اپنے جسم کے متعلق کہا تھا، اپنے متعلق کہا تھا کہ اگر تم مجھے مار دو، اگر تم مجھے جان لے لو تو میں تیسرے دن جی اٹھوں۔ یسوع کا اپنی زندگی اور موت پر اختیار تھا۔ یسوع مسیح کو کسی نے دعا کر کے زندہ نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا میں اپنی جان خود دیتا ہوں اور اسے لینے کا بھی مجھے اختیار ہے۔ یوحنا 10 باب اس کی 17 سے 18 لکھا، میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لوں، اور کوئی مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، اور مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ اب جب ایک عورت نے عقیدت میں بیش قیمتی عطر یسوع کے سر پر ڈالا تو یسوع نے اس وقت بھی یہ الفاظ فرمائے، متی 26 باب اس کی 12 آیت، لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا، اور اس نے میرے دفن کی تیاری کے لیے یہ عطر بدر میں ڈالا۔ یعنی کہ یسوع مسلسل اپنے شاگردوں کو یہ بتاتے رہے کہ میں مرنے کو ہوں اور میں دفن کیا جاؤں گا۔
اور میں دفن کیا جاؤں گا۔ یسوع نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں سیدھا آسمان پر جا رہا ہوں یا مجھے آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ضرور ہے کہ میں مروں۔ اور یسوع نے صاف صاف بھی کہا کہ یہ مجھے مصلوب کر دیں گے۔ اور یسوع نے یہ بھی کہا یوحنا 3 باب اس کی 14 آیت میں کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یسوع نے کس طرح سے یہ بتایا کہ میں مرنے کو ہوں، میں مر جاؤں گا، دفن ہو جاؤں گا۔ اور پھر یسوع نے انتہا یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ یوحنا 12 اس کی 24 آیت میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو یسوع نے اپنے آپ کو گیہوں کے دانے سے بھی تشبیہ دی کہ جس طرح وہ دفن ہوتا ہے میں بھی دفن ہو جاؤں گا۔ اور عید فصح کے موقع پر شاگردوں سے کہا کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، متی 26:28۔ اور یہی نہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع کو اپنی موت کے بارے میں سب علم تھا، اور یسوع کو ہر بات، وہ علم الغیب تھے، انہیں ہر بات پتہ تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ انہیں یہ پتہ تھا کہ میں اپنی جان فدیے میں دینے آیا ہوں، متی 20:28، میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، یوحنا 13:33، اور پھر 14:3، اور پھر 14:28، اور پھر 16:5، میں یروشلم میں مارا جاؤں گا۔ انہیں یہ بھی پتہ تھا میں کس شہر میں جان دینے جا رہا ہوں، متی 20:18-19، اور پھر متی 16:21۔ اور انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ میرا ایک شاگرد یہودا اسکریوتی مجھے پکڑوائے گا۔ مرکز 14:18 میں انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا۔ پترس میرا 3 بار انکار کرے گا، متی 26 اور 34، مرکز 14:3۔ اور شاگرد مجھے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، مرکز 14:27 اور 14:50۔ اور جب وہ گتسمنی باغ میں یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آئے تو یسوع مسیح نے کہا میرا پکڑوانے والا نزدیک پہنچ چکا ہے، مرکز 14۔ اور میرے پکڑنے جانے کا وقت آ گیا، متی 26۔ میں رد کیا جاؤں گا، لوکا 9۔ یہودی مجھے غیر اقوام کے حوالے کریں گے۔ یسوع نے یہ تک بتایا ہوا تھا کہ یہودی مجھے خود قتل نہیں کریں گے۔ ابھی میرے بھائی زور دے رہے تھے بھئی یہودی تو اس طرح مارتے ہیں، یہودی تو اس طرح سزا دیتے ہیں۔ یہودی خود یسوع کو قتل کرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ رومیوں سے یہ کام کروانے والے تھے، لہٰذا رومیوں نے اپنی مرضی سے یہ کام کرنا تھا۔ یہودی مجھے غیر اقوام کے حوالے کر دیں گے، متی 20:19۔ مجھے کوڑے مارے جائیں گے، متی 20:19۔ اور مجھے ٹھٹھوں میں ڈایا جائے گا، متی 20:19۔ میں اونچے پر چڑھایا جاؤں گا، پہلے بتا چکا ہوں، اور میرا خون جو ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ جس شخص کو اپنی موت کے وقت کا پتہ ہو، طریقہ کار کا پتہ ہو، مقام کا پتہ ہو، کب، کہاں، کیسے، سب کچھ علم ہو، اسے آپ محض انسان کہیں گے؟ آپ اسے محض انسان کہیں گے؟ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے محال ہے، اور ان میں سے یہ بھی باتیں ہیں کہ کوئی یہ نہیں جان سکتا کہ وہ کہاں پیدا ہوگا اور کہاں مرے گا، لیکن مسیح یہ سب کچھ بھی جانتے تھے۔ اور پھر جب وہ زندہ ہو گئے تو پھر بھی انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ بھئی یہ باتیں کس طرح سے ہوئی ہیں، اور انہیں سمجھایا۔ زندہ ہونے کے بعد مسیح 2 آدمیوں پر امواس کے یروشلم جاتے ہوئے مسیح کی صلیبی موت کے بارے میں وہ ڈسکس کر رہے تھے، تو وہ بڑے شک میں تھے اور تذبذب کا شکار تھے کہ یہ سب کچھ کیا باتیں ہم سن رہے ہیں کہ یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا گیا، دفن کر دیا گیا اور پھر زندہ ہو گیا ہے۔ تو مسیح ان کے ساتھ آ گئے اور وہاں پر انہوں نے اپنا ظہور دیا، اور لکھا ہے کہ انہوں نے ان کو تسلی دی، اور لکھا ہے کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ اور پھر یسوع نے ان سے کہا پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں وہ ان کو سمجھا دیں۔ یہ لوکا 24:26-27 میں نے بیان کیا ہے کہ انہیں وہ ساری باتیں سمجھائیں جو میں نے ابھی آپ سے کچھ شیئر کی ہیں، کہ کس طرح سے نبیوں نے ہزاروں سال پہلے یہ سب کچھ لکھ دیا تھا، اور یسوع بعد میں بھی اپنے شاگردوں پر اس ظاہر ہو کر، اور پھر یسوع زندہ ہونے کے بعد جب ایک کمرے میں اپنے شاگردوں سے ملے، لوکا 24 میں ہی یہ واقعہ درج ہے، تو وہاں پر لکھا پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت
اور نبیوں کے صحیفوں میں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ اس نے ان کے ذہن کو کھولا کہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ لہٰذا یسوع نے اپنے شاگردوں کو مسلسل بتایا کہ ایسا ہونے والا ہے اور اس طرح سے ہوگا، اور یہ نبیوں کی پیشین گوئیوں کے مطابق ہوگا، اور سب پیشین گوئیاں جو یسوع مسیح کے متعلق لکھی گئی تھیں وہ سب کی سب جو تھیں وہ پوری ہوئیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ آج آپ کو مسیحوں کی جو ابتدائی مسیحوں سے لے کر آج تک مسیحوں پر مسیح کی صلیبی موت اور فتح کا رنگ جو ہے وہ متواتر اور مسلسل غالب ہے۔ آج 2000 سال تک سے مسیحی اسی بات کو مان رہے ہیں اور اس کا پرچار کر رہے ہیں، اور ان کی رسومات میں یہ نظر آتا ہے۔ اور جب انہوں نے اتوار کے دن کو عبادت کا دن ٹھہرایا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے خداوند کا دن کہا گیا اور یسوع مسیح اس دن زندہ ہوئے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ مر گیا تھا اور جی اٹھا ہے، لہٰذا ہم اتوار کو عبادت کرتے ہیں۔ ہماری ہر بات میں نظر آتا ہے کہ وہ مر گیا تھا اور جی اٹھا۔ اور پھر آپ کو مسیحیوں کی قبروں پر آج بھی صلیبیں نظر آئیں گی، اور پہلی صدی سے لے کر آج تک مسیحیوں کی قبروں پر صلیبیں نظر آئیں گی، جو اس بات کا اقرار ہے کہ مسیح صلیبی موت مر گئے اور دفن ہوئے اور جی اٹھے۔ اور اگر آپ پاکستان کے شہر ٹیکسلا کی آثار قدیمہ کا جو علاقہ ہے اس کا معائنہ کریں، اس کا سیر کریں، تو آپ کو وہاں پر پتہ چلے گا کہ یسوع المسیح کے حواری توما رسول اور وہاں پر آئے اور وہاں پر انہوں نے منادی کی، اور اس وقت کے بادشاہ نے انہیں اجازت دی کہ وہ یہاں پر منادی کریں، کیونکہ اس کے بھائی نے شفا پائی تھی ان کے وسیلہ سے۔ تو وہاں پر سے آثار قدیمہ کے محکمے کو صلیبیں ملی ہیں، اور ان سے بہت سی صلیبیں جو ہیں وہ انگلینڈ کے میوزیم میں چلی گئی ہیں، اور بہت سی ابھی بھی یہاں پر ہیں۔ لہٰذا ان کی ہر بات میں یہ بات ہمیں نظر آتی ہے۔ اور پھر بپتسمہ کی رسم یہ بتاتی ہے کہ وہ مر گیا تھا، اور مسیح کہتے ہیں کہ جب ہم پانی کے نیچے جاتے ہیں تو ہم دفن ہو جاتے ہیں مسیح کے ساتھ، اور جب ہم باہر نکلتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر سے جی اٹھتے ہیں۔ اور پھر عشاء ربانی کی رسم جو مسیح نے کہا کہ جب تک میں دوبارہ نہ آؤں عدالت کے لیے تمہارے ساتھ انگور کا یہ شیرہ کبھی نہ پیوں گا، اور یہ بات بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن آپ کو صلیبی اثر جو غلبہ ہے وہ مسیحی دین کی ترقی اور عالمگیر اثر آپ کو طب، طاقت، ٹیکنالوجی، سائنس، تعلیم اور تعمیر کے شعبوں پر غالب آپ کو نظر آئے گا کہ مسیحی دین کا جو غلبہ ہے وہ آپ کو پوری دنیا پر نظر آئے گا۔ صرف غلبہ 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 کہنے سے غلبہ نہیں ہو جاتا، غلبے کو نظر آنا چاہیے، اور مسیحیوں کا غلبہ پوری دنیا میں نظر آتا ہے، جبکہ دوسری قومیں خدا کو شکوے لکھ رہی ہیں، خدا سے شکوے لکھ رہی ہیں کہ تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے، تو نے ہمیں یہ کیوں نہیں دیا۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن تک وہ شکوے ہی لکھتے رہیں گے، لیکن مسیحی شکر گزاری کرتے رہیں گے، کیونکہ یہودی قوم نے جب مسیح کی مصلوبی موت کو نہ مانا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صلیبی واقعے کے فوراً بعد کچھ ہی عرصے میں اسی صدی میں یہودی قوم کا شرازہ بکھر گیا، اور وہ دوسرے اقوام میں وہ بکھر گئے، اور وہ وہاں پر پراگندہ ہو گئے، ہیکل پامال ہو گئی، اور جو تھا یروشلم میں بھی مسیحیت جو تھی وہ راج کرنے لگی۔ اور پھر جب مسیحی یونان کی طرف آئے تو وہاں انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی،